السلام علیکم اسٹوڈنٹس. لیکچر 16 ہے آج ہمارا، اور ٹاپک ہمارا جو چل رہا تھا آلریڈی وہ تھا اسلام کا نظام معاشرت. لیکچر 16 ٹاپک آپ کے سامنے اسلام کا نظام معاشرت. اس کے اندر ہم نے پچھلے لیکچر میں جو لیکچر 15 تھا اس کے اندر چند چیزیں ڈسکس کی تھیں. اسلامی نظام معاشرت کی بنیادیں کون کون سی ہیں یہ ڈسکس کیا تھا، اور ان بنیادوں میں فرسٹ آف آل ہم نے مساوات کو ڈسکس کیا. پھر جو ہے وہ اس کے اندر اخوت آ جاتی ہے، اخوت کو ڈسکس کیا تھا. رشتہ نکاح اس کے بارے میں بات کی تھی. خیر خواہانہ فضا یہ بھی اسلامی نظام معاشرت کی بنیاد ہے، اس کو ڈسکس کیا تھا. اور پھر جو ہے جو کانسیپٹ آف رسپانسبلٹی تھا اس کو ہم نے جو وہ ڈسکس کیا تھا، تصور ذمہ داری کیا ہے. تو آج کے لیکچر کے اندر ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ بھی اسلامی نظام معاشرت کی بنیادیں ہیں. یہ اس کا دوسرا پارٹ ہے کہ خاندان، قرابت، محلہ، مسجد، احترام روایات اور نظامی تعلیم و حدود و تعزیرات. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم خاندان کے بارے میں. یہ آپ کے پاس جو بکس ہیں اس کے اندر جو وہ موجود ہے، کویسچن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر، اس کی مزید ڈیٹیل. خاندان جو ہوتا ہے یہ انسانی معاشرت کا اولین اور بنیادی ادارہ ہوتا ہے، اس لیے اسلام کے معاشرتی نظام میں خاندان کو بڑی اہمیت حاصل ہے. خاندان کی بنیاد مرد اور عورت کے آپس کے تعلقات سے وجود میں آتی ہے، اور انہی دو انسانوں سے مل کر بننے والا چھوٹا سا اجتماعی دائرہ جو ہے وہ انسان کی معاشرتی زندگی کی سب سے پہلی کڑی ہے. اسلام کے نزدیک مرد ہو یا عورت، دونوں کا جو مستقل ساتھ ہے وہ ایک ایگریمنٹ، ایک پختہ معاہدے کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے جسے نکاح کہا جاتا ہے. اور یہ نکاح ایسا مقدس رشتہ ہے جو دونوں کی مرضی سے اور پورے اعلان کے ساتھ وجود میں آتا ہے. نکاح کے بغیر اسلام کے اندر مرد و عورت کا تعلق بدترین گناہ اور ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا بھی اسلام میں سخت ترین مقرر کی ہے. معاہدہ نکاح کے ذریعے سے دونوں میاں اور بیوی اپنے اپنے اوپر بھاری ذمہ داریاں عائد کر لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے پابند ہو جاتے ہیں. پھر اس رشتے کی وجہ سے ایک وحدت بنتی ہے. مرد اس کا نگران ہوتا ہے اور اس کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی دنیاوی ضرورتوں کو اور جو اخروی فلاح و بہبود ہے دونوں کا خیال رکھنے والا مرد ہی ہوتا ہے، جس کے لیے وہ جواب دہ بھی ہے. جیسے کہ پیچھے بھی ایک حدیث گزری تھی، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ ہر شخص نگران ہے اپنی رعیت کا اور ہر شخص سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو ایسے ہی گھر کا نگران جو ہے جو مرد ہوتا ہے تو مرد سے ہی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بیوی مرد کی زیر ہدایت گھر کا جو وہ سسٹم چلاتی ہے. اس حیثیت سے اس کی یہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ نہ صرف گھر کے اندرونی سسٹم کو سنبھالے بلکہ شوہر کا حقیقی ساتھ بھی دے اور اپنی پاکدانی کو پوری طرح محفوظ بھی رکھے. کیونکہ عورت اور مرد ان دونوں کے جنسی ریلیشن سے ایک نئی نسل وجود میں آتی ہے. اس سے رشتے، کنبے اور برادریاں اور دوسرے تعلقات پیدا ہوتے ہیں، اور پھر یہی رشتے پھیلتے پھیلتے ایک معاشرے تک جا پہنچتے ہیں. خاندان ہی ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جس میں ایک نسل اپنے بعد میں آنے والی نسل کو انسانی تمدن کی خدمات سنبھالنے کے لیے نہایت محبت، اثار اور خیرخواہی کے ساتھ تیار کرتی ہے. اور یہ ادارہ وہ تربیت گاہ ہوتی ہے جہاں سے اسلام اچھے انسان تیار کرنا چاہتا ہے، اور عمدہ اخلاق کی ابتدائی تربیت اسی مقام پر دیتا ہے تاکہ شروع سے ہی بچے میں اسلام کا احترام پیدا ہو، اس کی سیرت و کردار اسلامی سانچے کے اندر ڈھل جائے. اسی وجہ سے اسلام کہتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز سکھاؤ، اور 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے کے اوپر اس کو مارو. تو اسلام خاندان کی تربیت جو ہے وہ شروع سے ہی کرنا چاہتا ہے. دوسری چیز آ جاتی ہے قرابت داری. خاندان کے بعد رشتہ داری کی سرحد
وہ قرابت داری ہے۔ جو لوگ ماں اور باپ کا تعلق سے یا بھائی بہنوں کے تعلق سے یا سسرالی تعلق سے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہو، اسلام ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، مددگار اور غمگسار دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جگہ جگہ پہ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی کی تاکید کی گئی ہے، اس کو نیکی شمار کیا گیا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے خلاف یا ناجائز کاموں میں ان سے تعاون کیا جائے اور رشتے یا قبیلے کی جو عصبیت یا بے جا طرفداری سے کام لیا جائے۔ خون کے رشتوں کو اسلام نے قائم رکھا ہے اور وراثت کے قانون کے ذریعوں نے ایک مستقل مقام دے کر جو ہے وہ صحت مند فطری احساسات کو ہمیشگی عطا کی ہے۔ تو اسلام صلہ رحمی کا درس تو دیتا ہے، لیکن ناانصافی، صلہ رحمی کے اندر بھی ناانصافی اور کیا کہتے ہیں بددیانتی یا طرفداری، اس کی ممانعت کرتا ہے۔ تیسری چیز ہے محلہ داری۔ رشتہ داری اور قرابت داری کے بعد محلے داری آ جاتی ہے، اور محلے داری کے اندر ہمسائیگی آ جاتی ہے۔ ہمسائے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک رشتہ دار ہمسایہ، دوسرا اجنبی ہمسایہ، تیسرا عارضی ہمسایہ۔ عارضی جیسے انسان سفر کرتا ہے تو ساتھ گاڑی میں بیٹھے جو باقی لوگ ہیں وہ آپ کے ہمسائے ہیں، وہ عارضی ہیں۔ یہ سب اسلامی احکام کی روح سے رفاقت، ہمدردی اور نیک سلوک کے مستحق ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بہت سارے ارشادات موجود ہیں اس بارے میں۔ فرمایا کہ مجھے ہمسائے کے حقوق کی اتنی تاکید کی گئی کہ میں خیال کرنے لگا کہ شاید اب اسے وراثت میں بھی حصہ دار بنا دیا جائے گا۔ وہ شخص، نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان ہے کہ وہ شخص ایمان نہیں رکھتا جو خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کا ہمسایہ اس کے پہلو میں بھوکا رہ جائے۔ تو اسلام ان سب لوگوں کو ایک دوسرے کے جو پڑوسی ہوں آپس میں ہمدرد، مددگار، خوشی غمی میں شریک دیکھنا چاہتا ہے، اور ہمسائے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو کو محفوظ سمجھیں۔ تو ہمسائے کی تاکید جو بہت ساری احادیث کے اندر جو وہ موجود ہے کہ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، قرض مانگے تو قرض دے دینا چاہیے، جو خوشی غمی کے اندر شریک ہونا چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تیسری چیز اس میں آ جاتی ہے مسجد۔ معاشرتی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مسجد کی حیثیت مستقل ادارے کی سی ہے، اور اسلام کا معاشرتی پروگرام مسجد ہی کے ذریعے زیادہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس وجہ سے مساجد کو بڑی اہمیت اسلامی معاشرے میں حاصل ہے۔ اور 5ویں چیز آ جاتی ہے احترامی روایات، کہ مسلم معاشرے کی اچھی روایات کا احترام، ان کا استحکام بھی معاشرتی پالیسی کا ایک جز ہے۔ مسلم معاشرہ کبھی بھی اپنے ماضی سے نہیں کٹتا۔ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ روایت میں تبدیلی نہیں ہوتی، روایت میں تبدیلی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ تبدیلی مستقل اور خاموش ارتقاء کی فطری طریقے سے ہوتی ہے۔ پھر نظام تعلیم ہے۔ نظام تعلیم کو بھی بڑی امپورٹنس دیتا ہے اسلام، کہ یہ اسلامی معاشرے کے ایک بہت بڑا ستون ہے۔ اس کے بعد حدود و تعزیرات آ جاتی ہیں، کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے تمام ذرائع اختیار کرنے کے بعد حدود و تعزیرات یعنی اسلامی سزائیں جو ہیں اس کا ایک مکمل نظام رکھا گیا ہے۔ اور معاشرے کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قوانین کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جو قوانین کی خلاف ورزی کرے، معاشرے کے قوانین کی خلاف ورزی کرے گا، ایسے لوگوں کو اسلام سخت سزائیں دیتا ہے تاکہ معاشرہ ان کے برے کرتوتوں سے امن میں رہے، اس میں فساد اور بگاڑ پیدا نہ ہو، سماجی جرائم کو ختم کیا جا سکے۔ اگرچہ ایک اسلامی معاشرے میں یہ جرائم غیر معمولی طور پر بہت کم ہوں گے، لیکن ان سزاؤں کے نفاذ نفاذ کی وجہ سے امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے اس چیز کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت جو ہے وہ جس نے چوری کی تھی، جو آئی تو اس کی سفارش کی گئی نبی علیہ السلام سے کہ اس کو معاف کر دیا جائے، تو آپ علیہ السلام کے الفاظ کیا تھے؟ تاریخی الفاظ ہیں کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں خدا کی قسم اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس حدیث سے جو وہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاشرے کے اندر عدل اور انصاف اور امن اور امان کی جو صورتحال ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین کی جو ہے وہ پاسداری کی جائے اور عدل و انصاف کا خیال اور لحاظ رکھا جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، والسلام۔